بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل رشک واقعہ۔ واقعہ سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے ایک سبق حاصل ہو، اور سبق کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح ہونی چاہیے، محبت کیوں کرنا ہے وہ بعد میں باتیں آئیں گی، لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزر چکا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ایک واقعہ ہے، ایک ترک مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ یوں بیان کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، یعنی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سلام پیش کر دوں، کچھ دعا کی درخواست کر دوں۔ میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی چور ہوں۔ پھر وہ جوان چیخنے لگا، چلانے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانی نوجوان تھا، اس کی عمر تقریباً 35 سے 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہرے بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ پولیس والوں نے کہا تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک اسے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو میں کوئی چوری نہیں کرتا، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا نہیں، ایسا ہرگز جائز نہیں۔ نوجوان نے کہا اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے دیکھا اور کہا چل کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا ہے؟ کیا میں نے آپ کے لیے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا؟ اور یہ عہد کر کے یہاں آیا نہیں تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور اب دیکھ لیجئے یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ؟ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا او دھوکے باز اٹھ، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامات سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو، لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر تو نہیں گیا؟ دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کون سی ایسی مار لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس کو بلایا، وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے کے لائق تھا۔ ان میں سے تو ایک اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدت سے محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا
اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا کہ ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا۔ شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت عطا فرمائے جیسی البانی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی 6 سال سے وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس رہتا تھا۔ ہر مرتبہ جو ہے پولیس والے اسے کسی طرح وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے، وہ ہر مرتبہ روزہ رسول کے بہانے سے کیا کرتا چلے آتا۔ اور جیسے ہی اسے پکڑی، نہیں انتظار کر کو پکڑی اسے، کہ اسی کام کے لیے جو ہے پولیس والے تیار تھے کہ آج کسی بھی حال میں اسے گرفتار کرنا ہے۔ اور جیسے ہی گرفتار کیے، محبت کو آدمی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ گیا آپ کے پاس رہنے کے لیے، آپ کے پاس پڑا رہنا چاہتا ہوں، مجھے گھر بار پسند نہیں ہے۔ جیسے ہی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے، تو فوراً اس کی فریاد سن لی گئی اور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے حبیب کے پاس چلا گیا۔ عزیزو، محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہونی چاہیے، یعنی جان توڑ محبت اللہ کے نبی سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت جو ہے اس کی والدین سے، اس کی اولاد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے جو ہے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔